نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اب تک 13 بیانات اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ پچھلے بیان میں ہم نے غزوہ احد کے متعلق عرض کیا تھا۔ ہم اہم واقعات کو مختصراً انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ کرے کہ یہ سیرت سن کر ہمارے اندر عمل کا جذبہ، آخرت کا شوق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، نبی کا اتباع اور نبی کے مشن کو اپنا مشن بنانے والے اور نبی کی زندگی کو اسوہ بنا کر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج انشاءاللہ ہم غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے 4 ہجری میں رجیع کا حادثہ بھی ہوا، جس میں عدل اور قرا نامی قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، قرآن کے پڑھانے کے لیے آپ کو کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ وہ وہاں پر دین کی تعلیم دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ لوگ وہاں جا کر دین کی تعلیم دیں۔ تو جب یہ لوگ صحابہ کو لے کر رجیع نامی چشمے پر پہنچے تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور بنو لیان قبیلے کو صحابہ کے خلاف ابھارا اور انہوں نے صحابہ کو گھیر لیا اور تیروں کی بوچھار کر دی، جس سے 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ باقی 2 حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے جا کر بیچ دیا اور 1 صحابی کو شہید کر دیا۔ اسی طرح بئر معونہ کا حادثہ بھی ہوا۔ عامر بن مالک نامی شخص کی درخواست پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ کیا کہ وہ اہل نجد کی طرف روانہ ہوں اور وہاں پر دین سکھانے کی اور دین کی دعوت کی اور قرآن کی تعلیمات کی فکر کریں۔ بئر معونہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی حرام بن ملحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، مگر اس نے کسی کو اشارہ کیا تو حرام بن ملحان کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کو گھیر لیا گیا اور 2 صحابہ کے علاوہ سب شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے جو 3 اہم قبیلے تھے ان میں ایک بنو نذیر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس قبیلے کے پاس 2 مقتولین کی دید کے بارے میں بات کرنے کے لیے گئے۔ آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہود نے سازش کی کہ آپ کے اوپر ایک بڑا پتھر جو ہے گرا دیا جائے اور آپ کو اس سے کچل دیا جائے، نعوذ باللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ وہاں سے چلے گئے اور آپ نے بنو نذیر کو 10 دن کے اندر مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ اسلحہ کے علاوہ باقی جتنا سامان تم اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہو لاد کر لے جاؤ، اور یہ لوگ پھر مدینے سے خیبر اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سن 5 ہجری کا اہم واقعہ غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں اور قرآن کریم میں باقاعدہ ایک سورہ احزاب کے نام سے ہے۔ اس غزوے کا ماسٹر مائنڈ، مین محرک وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں نے سازش کی، اس لیے کہ اب تک تو یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں کھلم کھلا نہیں آئے تھے، بلکہ خفیہ سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن اس موقع پر یہودیوں کی یہ چال رہی کہ انہوں نے سب کو جمع کیا
اور سب کے پاس گئے، بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے اور جا کر ان سے ملاقاتیں کی، اور یہاں تک کہ اپنے وفد کو مکہ بھیجا، اور وہاں جا کر بھی وہ ابو سفیان سے ملے اور یہ کہا کہ تم نے یہ کیا کامیابی حاصل کی، غزوہ بدر میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ بدلے کی تیاری کرتے ہیں اور ایک ساتھ مدینے پر حملہ کرتے ہیں تاکہ سب کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ 72 فرقوں کے وجود کا سبب بھی یہودی ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں اس کا سبب بھی یہودی ہیں، اور جتنے فتنے برپا ہیں اس کا سبب بھی یہودی ہیں۔ یہ کل بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، یہ آج بھی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ وقت بدلا ہے، شہر بدلے ہیں، ملک بدلے ہیں، ملکوں کے دستور بدلے ہیں، نسلیں بدلی ہیں، زمانے بدلی ہیں، رہن سہن بدلے ہیں، معاشرتی طور طریقے بدلے ہیں، لیکن یہودیوں اور اسلام دشمنوں کی ذہنیت نہیں بدلی ہے اور ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اب یہودیوں نے جا جا کر لوگوں کو تیار کیا، الگ الگ قبائل سے بات کی، ابو سفیان سے بات کی، اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ اب ہم کو مل کر جو ہے مدینے پر حملہ کرنا ہے اور ان کو صف ہستی سے مٹا دینا ہے۔ تو یہودیوں کے بھڑکانے اور للچانے پر قریش بھی تیار ہو گئے، بنو غطفان بھی تیار ہو گئے، بنو سلیم بھی تیار ہو گئے، فزارہ بھی تیار ہو گئے، اور سب نے مل کر مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاری شروع کر دی، یہاں تک کہ 10,000 کا لشکر ان کا تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے بھی دفاعی تیاریاں شروع فرما دیں۔ آپ نے اپنی سنت اور دستور کے مطابق صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے۔ سب سے رائے لی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے رہنے والے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں ایران میں ایسے موقع پر خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور یہ فیصلہ ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کے بجائے مدینے کے اندر رہتے ہوئے دفاع کیا جائے اور خندق اس طرح کھودی جائے کہ دشمن مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ مدینے کے 3 اطراف تو قدرتی طور پر محفوظ تھے کہ وہاں پر کھجوروں کے گھنے باغات، قلعے نما مکانات، اور کئی جگہ جو ہے اتنی پتھریلی نکیلے پتھر تھے کہ اگر وہاں سے گھوڑے اور اونٹ آتے تو زخمی ہو جاتے، لیکن شمالی حصہ جو ہے کھلا ہوا تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا۔ تو وہاں پر خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ خندق معمولی نہیں تھی بلکہ 5,000 گز لمبی، 7 گز گہری اور 9 گز چوڑی تھی، اور 10 آدمیوں نے 40 گز خندق تیار کی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صرف 6 دنوں میں صحابہ اکرام نے یہ خندق تیار کر لی۔ حیرت ہوتی ہے کہ پتھریلی زمین تھی، سخت سردی تھی، پھوک کا عالم تھا، نہ کوئی مشین، نہ کوئی پرانا تجربہ، پھر ایسی طویل، عریض اور عمیق خندق اللہ کے بندوں نے اتنے مختصر وقت میں کیسے تیار کر لی؟ آپ جتنا بھی غور کر لیں بالآخر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ صرف ایمانی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گئے۔ بعض صحابہ جو خندق کی کھدائی میں شریک تھے ان کو بھوک نے ستایا
تو انہوں نے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ جب معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا تو آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کی۔ آقا نے اپنے جانثاروں کا حال دیکھ کر اپنے دامن سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے پیٹوں پر تو ایک پتھر ہے، لیکن آقا نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو بھوک اور مشقت میں پریشان دیکھا تو آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ نعرہ لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سوچ کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دیا اور سمجھایا کہ میرے پروانوں اور دیوانوں، تم دنیا پر نہیں بلکہ آخرت پر نظر رکھو، یہاں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لو، آخرت کی عیش و عشرت تمہارے لیے ہے، اور اصل عیش و عشرت تو آخرت ہی کی عیش و عشرت ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت کا کیا آج ہے کل نہیں، دنیا کی ہر چیز زوال پذیر اور عارضی ہے، یہاں کی ثروت بھی عارضی، یہاں کی غربت بھی عارضی، یہاں کی صحت بھی عارضی، یہاں کی بیماری بھی عارضی، یہاں کی جوانی بھی عارضی، یہاں کا بڑھاپا بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کی غمی بھی عارضی، اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ اپنی نظر آخرت پر رکھو اور اللہ پاک تمہارے فقر و فاقے کو دور کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کھدائی میں مصروف تھے، اور کھودتے کھودتے جبل زباب کی جڑ تک پہنچے تو وہاں سفید رنگ کی گول گول چٹان سامنے آ گئی، اور وہ اس قدر سخت تھی کہ کتنی کدالیں ماری لیکن وہ ٹوٹنے تیار نہیں۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچوں کے سچے، پیروں کے پیر، آقاؤں کے آقا اور سپہ سالاروں کے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ نے کدال ہاتھ میں لے کر بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو ایک چمک کے ساتھ 1/3 چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، صحابہ نے بھی یہی نعرہ لگایا، پھر دوسری ضرب سے پھر چمک اٹھی اور مزید 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، پھر سب نے مل کر اللہ اکبر فرمایا، اور تیسری ضرب سے چٹان 5 ہو گئی اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے جانثاروں، یہ پہلی چمک میں مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں اور میں نے حرا کے سرخ محلات کو دیکھا، اور دوسری چمک میں فارس کی چابیاں عطا کی گئیں اور میں نے اس چمک میں مدائن کے خصر ابیض کو دیکھا، اور تیسری چمک میں مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں اور میں یہاں کھڑا ہو کر صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کے محلات کی تفصیل بتائی تو حضرت سلمان نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، قصر ابیض ایسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقے کی حالت دیکھی تو ان سے دیکھا نہ گیا، گھر گئے اور پوچھا کہ کچھ ہے، تو بیوی نے بتایا کہ 1 بکری کا بچہ اور تھوڑی جو ہے، لیکن یہ کھانا 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یعنی اتنا تھوڑا ہے کہ اس میں 5 لوگ ہی کھا سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھ 4 یا آپ اور آپ کے ساتھ 3 آدمی میرے ساتھ تشریف لے چلیں گھر پر کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو دعوت دے دی اور کہا کہ جابر کے پاس دعوت ہے،
جابر کے پاس چلنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی اور میں پریشان ہو گیا اور بھاگے بھاگے گھر گیا اور بیوی کو بتایا کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 آدمیوں کا کہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انصار کو دعوت دے دی۔ بیوی نے کہا گھبراؤ مت، جس نے بلایا ہے وہ جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا جب تک میں نہ کہوں جب تک وہ ہانڈی کو کھولنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اس پر دم فرمایا اور پھر آپ نے کہا کہ 10 کی جماعت کو کھلانا شروع کرو، یہاں تک کہ وہ ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا جو 400 آدمیوں نے اس کو کھا لیا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سالن پہلے سے کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ اسی طرح کچھ دنوں بعد فاقے کی حالت دیکھ کر فاقہ شدید سے شدید ہو رہا ہے تو عمارہ بنت رواحہ تھوڑی کھجور لے کر آئیں اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ وہ کھجور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئیں، مشکل سے وہ 1 کلو بھی نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی اور سب نے وہ کھجوریں کھائیں اور وہ کھجوریں کم نہیں ہوئیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ بہرحال کئی دن کی مسلسل محنت اور مشقت کے بعد مسلمان خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو کفار کے لشکر جوق در جوق پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کفر اور شرک کی کالی آندھی ہے جو چاروں طرف سر امنڈ کر آ رہی ہے۔ ہر قبیلہ اور ہر گروہ پورے ساز و سامان اور شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ صرف قریش اپنے ساتھ 300 گھوڑے اور 1500 اونٹ لے کر آئے تھے۔ سارے گروہ کو ملا کر کل لشکر کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اتنا بڑا لشکر مدینے والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ لشکر کوئی عام جنگ کے لیے نہیں آ رہا تھا بلکہ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے آیا تھا۔ لشکر کفار نے جب خندق دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ ابو سفیان خندق کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ ان کی پلاننگ تو یہ تھی کہ وہ دندناتے ہوئے بلا روک ٹوک مدینے میں داخل ہو جائیں گے اور آندھی بن کر چھا جائیں گے اور زلزلہ بن کر شہر رسول کے در و دیوار کو ہلا دیں گے، لیکن یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور تدبیر نے ان کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ اب لشکر کفار نے جب دیکھا کہ مدینے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے خندق کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیا اور مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ 3000 مسلمان مجاہدین نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالی۔ ایک گروہ مدینے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ منافقین اور بنو قریظہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دوسرا گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھا اور تیسرا اور سب سے بڑا گروہ حملہ آوروں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا۔ بڑے مشکل دن، بڑی کٹھن راتیں تھیں، سردیوں کی طویل اور ٹھنڈی راتیں مسلمان جاگ جاگ کر گزار رہے تھے۔ ہر وقت حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ کبھی خبر آتی کہ خالد بن ولید حملہ آور ہوا ہے، کبھی خبر اٹھتی کہ عمرو بن عاص پیش قدمی کر رہے ہیں، کبھی شور اٹھتا کہ ابو سفیان خندق عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان افواہوں نے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دی۔ کچھ فوجیں مدینے کے بالائی حصے میں تھیں اور کچھ مدینے کے نشیبی حصے میں تھیں اور دونوں ہی موقع پا کر چھاپا مارنے کی کوشش میں تھے۔ ان ساری صورتحال نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور مسلمان ایک سخت امتحان سے دوچار ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو کافروں کی جمعیت کو اور اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور منافقین نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں جو اللہ کی نصرت کی خبر دی گئی ہے وہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر کدال مارتے ہوئے شام، مدین اور یمن اور مسلمانوں کے غلبے کی جو پیشن گوئی کی تھی تو منافقین نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو
کھانے کو مل نہیں رہا، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، حالات اتنے بدتر ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں ایران اور شام کے فتح ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے منظر کو قرآن کریم میں بیان کیا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ اور جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے، اور جب بدلنے لگے آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک، اور اٹکلیں لگانے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی، وہاں جانچے گئے ایمان والے اور چھڑچھڑائے گئے زور کا چھڑچھڑانا، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے کہ جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا۔ مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ بھی تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا معاہدہ تھا، اور مدینے میں داخل ہونے کا ایک راستہ بنو قریظہ سے ہی ہو کر گزرتا تھا۔ تو ابو سفیان نے یہ طے کیا کہ ہم کسی کو وہاں بھیجیں بنو قریظہ کے پاس، اور وہ جا کر ان سے بات کریں کہ بھائی تم ہمیں مدینے میں داخل ہونے کا راستہ دے دو اور اپنا معاہدہ تم ختم کر دو، اپنا معاہدہ توڑ دو۔ تو یہودیوں نے ان کو بھی لبھانے کی کوشش کی اور طرح طرح کی باتیں ان کے دماغ میں بٹھائیں، یہاں تک کہ بنو قریظہ معاہدہ توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جا کر بات کرو اور تمام عورتوں اور بچوں کو، ہماری جو ہے بوڑھوں عورتوں اور بچوں کو ایک حویلی میں بند کر دیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور خبر لائے کہ وہ بات صحیح ہے اور بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اب یہ خبر لیک ہو گئی تو منافقین جو تھے وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمان جو کمزور تھے وہ بھی چلے گئے، اور صبح اٹھنے تک صرف 300 آدمی یہاں مسلمانوں کے پاس باقی ہیں۔ ادھر یہودیوں نے بھی اپنے جاسوس بھیجے مدینے میں کہ مسلمان تو پورے خندق پر لگے ہوئے ہیں اور ان کی عورتیں بچے بوڑھے کہاں ہیں، تاکہ ہم یہاں سے ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ جب وہاں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو ایک قلعے میں، ایک حویلی میں بند کر دیا جائے۔ جب یہ جاسوس وہاں پہنچتے ہیں تو بی بی صفیہ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر حسان بن ثابت سے کہا کہ دیکھو کوئی جاسوس آ رہا ہے، یہ واپس جانے نہ پائے، اس کو ختم کر دو۔ تو حسان بن ثابت انہوں نے کہا کہ میں تو کمزور ہوں اور میں شاعری جانتا ہوں، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو بی بی صفیہ ہی نے اس پر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا جاسوس مارا گیا تو وہ ڈر گئے کہ یہ تو پوری تیاری میں ہیں، خندق پر ہی نہیں یہاں بھی ان کی تیاری ہے، تو انہوں نے یہاں سے حملہ نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر خندق کی طرف عمرو بن ود، اکرمہ بن ابو جہل، نوفل ابن زبیر، انہوں نے چھلانگ لگائی اور خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہمارے پاس زبردست گھوڑے ہیں جو یہ خندق کو عبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور عمرو بن ود سامنے آیا اور کہا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا کہ کون عمرو بن ود کے مقابلے کے لیے تیار ہے؟ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقابلے کی اجازت دی اور
اس پر اس طرح ٹوٹے حضرت علی کہ اس کو ڈھیر کر دیا گیا. نوفل ابن زبیر بھی مارا گیا اور اکرمہ بن ابو جہل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. ابو سفیان نے پلاننگ کی کہ ایک ساتھ سب مل کر خندق کو عبور کرو. حضور نے 10 کی ٹولی بنائی تھی کہ وہ اس کی نگرانی کریں، اور یہی وہ دن ہیں جس دن کے آپ کی صحابہ کی نمازیں قضا ہوئیں. اب محاصرے کے 25 دن گزر گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت متفکر اور حیران تھے کہ آپ کو اپنی نہیں بلکہ اپنے صحابہ کی پریشانی لاحق تھی. سخت سردی ہے، دشمن کی چھاپہ ماری کارروائیاں جاری ہیں، اور آپ کرتے بھی تو کیا کرتے کہ آپ کا آخری سہارا اللہ تھا اور اللہ ہی سے دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا. اسی دوران اللہ کی طرف سے ایک مدد آئی کہ قبیلہ غطفان کے ایک سردار نعیم بن مسعود کا اللہ پاک نے دل پھیر دیا اور وہ چپکے سے ایمان لے آئے. نعیم ابن مسعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھپتے چھپاتے حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے اسلام کو ظاہر نہ کریں اور 2 باتوں کی مجھے اجازت دے دیں، ایک تو جھوٹ کی اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اس لیے کہ جنگ کا موقع ہے، اس وقت تو سارے حربے استعمال کرنا ہے. تو بنو قریظہ کے پاس نعیم بن مسعود گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو 45 دن ہو گئے محاصرے کو، ہمارے 4 مر گئے، ان کا ایک بھی نہیں مرا، اور ابو جہل تو بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو بھاگ جائیں گے. تمہیں تو مدینے میں ہی رہنا ہے اور تمہارا واسطہ مسلمانوں ہی سے پڑنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے حملوں میں پس جاؤ. ایسا کرو، اگر میری بات پر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم ایک کام کرو، وہاں پر ابو سفیان کے پاس ایک تجویز رکھو کہ وہ اپنے 10 سرداروں کو تمہارے پاس بھیجے تاکہ تم ان کے ساتھ حضور کا مقابلہ کرو، اور اگر وہ بھاگ جائیں تو تم کم سے کم یہ 10 کو تو قید کر کے رکھ لو گے، 10 سرداروں کو. تو بنو قریظہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. کہا دیکھو اگر وہ 10 سرداروں کو بھیج دے تو سمجھ جانا کہ میری بات غلط ہے، اور اگر 10 سرداروں کو نہ بھیجے تو تم سمجھ جانا کہ میری بات صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں. تو بنو قریظہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسی دوران نعیم بن مسعود ابو سفیان کے پاس پہنچے اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو بنو قریظہ جو ہیں وہ نبی کے ساتھ مل گئے ہیں، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ یہاں تک بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ہم قریش کے 10 سرداروں کی گردنیں آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. ابو سفیان بھی چمک گیا یہ کیا، اور ابو سفیان سے یہ کہا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ اگر وہ آپ سے 10 سرداروں کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ میری بات سچی ہے. اور ویسا ہی ہوا کہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس آدمی بھیجا کہ بھئی اب تک تم حملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے 10 سرداروں کو بھیجو. ابو سفیان سمجھ گئے کہ دال میں کالا ہے. پھر نعیم بن مسعود چھپتے چھپتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب قریش اور بنو قریظہ ایک ساتھ حملہ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا کہ میں بنو قریظہ کے پاس گیا، ان سے یہ کہا، اور ابو سفیان کے پاس گیا، ان سے یہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کون ہیں جو کفار کے جتھے میں جائے اور جا کر خبر لائے کہ وہاں کیا چل رہا ہے. کڑاکے کی سردی ہے، بالکل زمین سے چمٹا بیٹھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھا کون؟ کہا حذیفہ کہ جا کر کفار کے جتھے میں جا کر خبر لا، اور خبردار یاد رکھنا کوئی حرکت نہ کرنا، صرف خبر لے کر واپس آ جانا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کڑاکے کی ٹھنڈ ہے اور میں بالکل چمٹا بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں ہے اپنے آپ کو اس طرح کے
کی سردی سے بچا سکوں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو مانیں گے اللہ کی مانیں گے، نبی کو مانیں گے نبی کی مانیں گے، اس لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا حکم کی تعمیل کے علاوہ۔ کہا حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اٹھا اور چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ایسا لگا کہ بالکل سردی غائب ہو گئی، اور وہاں جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر بھاگو بھاگو کی باتیں چل رہی ہیں اور ہوائیں زوردار چل رہی ہیں، خیمے اکھڑ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، ابو سفیان کو نپٹایا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی حرکت نہ کرنا، خاموشی کے ساتھ واپس آ جانا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی وہاں کے حالات کی، تیز آندھی چل رہی ہے، دشمنوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، سواریاں بدک گئی ہیں، چولہے الٹ گئے ہیں، ایسا ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایسا طوفان مچا ہوا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے مشرک جو ہے ہمت ہار بیٹھے اور ابو سفیان نے مکہ واپسی کا اعلان کر دیا۔ کائنات کے سردار نے خوشخبری سنائی اور ایک تاریخی جملہ جو کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں دشمن کی چڑھائی کا یہ آخری واقعہ تھا، اب ہم ہی حملہ ور ہوں گے، دشمن کو حملہ کرنے کی کبھی جرات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آندھی کی صورت میں اپنی مدد کا ذکر فرمایا، سورہ احزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر کیا گیا، اور جب چڑھائیں تم پر فوجیں پھر اللہ نے بھیج دی ان پر ہوا اور اپنی فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور اللہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، اللہ پاک نے کس طرح مومنین کو آزمائش میں کھڑے اترنے پر اپنی مدد فرمائی اور اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے۔ ابھی مدینہ آپ پہنچے اور غسل کے لیے گئے، اتنے میں ہی حضرت جبرائیل آ گئے اور کہا کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے۔ بنو قریظہ وہ جس نے عہد شکنی کی اور وعدہ توڑا اور ابو سفیان کے ساتھ ہو گئے تھے، تو فرمایا وہاں پہنچنا ہے اور ان کا محاصرہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ سب کو نکلنا ہے اور عصر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھنا ہے، اور وہ قلعہ یعنی جہاں پوری ان کی بنو قریظہ قبیلہ آباد تھا اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ابو لبابہ ایک صحابی ہیں، ان کا یہودیوں کے پاس آنا جانا تھا۔ جب یہودیوں نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اگر ہم لوگ قلعے سے باہر آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہا اگر تم باہر آ گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ستون سے باندھ دو، اس لیے کہ میں مجرم ہوں، مجھے یہ بات یہودیوں سے نہیں کہنا تھی، میں نے کہہ دی، جب نماز کا وقت آئے تو کھول دیا کرو اور پھر ستون سے باندھ دیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہمارے پاس آتا تو ہم اس کے لیے معافی مانگتے، اب تو اللہ ہی ان کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اسی طرح یہودیوں میں کعب بن اسد نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل 3 ہی باتیں ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ تم سب کو معلوم ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ یہ نبی برحق ہیں، آخری نبی ہیں، ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، تو پہلا حل یہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ہی ہاتھ سے قتل
قتل کر دو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہار جائیں اور مارے جائیں اور یہ ہماری عورتیں اور بچے ان کے غلام اور باندیاں بنا لی جائیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ ہی سے ان کو ختم کر دیں۔ اگر ہم جیت گئے تو پھر اور شادی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہار گئے تو کم سے کم یہ مسلمانوں کی باندیاں اور غلام اور نوکر تو نہیں بنیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا تیسرا آپشن یہ ہے کہ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن، کیونکہ عام طور پر یہ مشہور تھا کہ یہودی ہفتے کے دن جو ہے جنگ نہیں کرتے ہیں، تو ہم ہفتے کے دن حملہ کریں، کہ اس لیے کہ مسلمان بے فکر ہوں گے کہ ہفتے کا دن ہے اور ہم اچانک سے ان پر ٹوٹ پڑیں۔ لیکن یہودیوں نے یہ تینوں آپشن کو بھی قبول نہیں کیا، تو پھر کعب ابن اسد نے کہا جو دل چاہے وہ کرو۔ ادھر حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح اب ہمیں حملہ کرنا ہے، اس لیے کہ محاصرے کے بہت دن ہو گئے ہیں، 19 دن گزر چکے ہیں محاصرہ کرتے ہوئے، اور اب ہمیں حملہ کرنا ہے اور یہ دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہونا ہے، یا تو شہید ہونا ہے یا یہودیوں تک پہنچ جانا ہے۔ یہاں تک کہ یہودی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ اب اسی دوران قبیلہ اوس کے لوگ آ گئے، اس لیے کہ یہ ان کے حلیف تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست آپ انہیں چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ نے خزرج کے کہنے پر بنو نذیر کو بھی چھوڑ دیا تھا، ہمارے کہنے پر ان کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ بنو نذیر کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی غلطی بنو قریظہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے بڑے سردار ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ کیا جائے گا، کیا سب کو منظور ہے؟ تو سب اس کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخموں سے چور تھے مدینے سے لائے گئے، اور انہوں نے پہلے پوچھا کہ بتاؤ میں جو فیصلہ کروں گا وہ تم سب کو منظور ہوگا؟ تو بنو قریظہ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، قبیلہ اوس کے لوگ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، مسلمان بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اختیار دے دیا کہ تم جو فیصلہ کرو گے وہ منظور ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت بنا لیا جائے، اور ان کے عورتیں اور بچے جو ہے ان کو قید کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو فیصلہ ہے یہی عرش پر اللہ کا فیصلہ ہے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اور کچھ عرصے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہی زخم سبب بنا جو غزوہ خندق میں آپ کو لگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کہ اللہ کا عرش ہلنے لگا اور آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں استقبال کے لیے سعد بن معاذ کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی لاش کو قبر میں اتارا۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔